86 بافعال العباد ہی خلق اللہ تعالی و کسب من العباد، جتنے بندوں کے افعال ہیں یہ پیدا اللہ نے کیے ہیں لیکن کرتا بندہ ہے۔ فعل کو پیدا کرنا یہ عیب نہیں ہے، برے فعل کا کرنا یہ عیب ہے۔ بالکل اسی طرح کہ جس طرح زہر بھی حکیم تیار کرتا ہے اور خمیرے بھی حکیم تیار کرتا ہے، لیکن ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ زہر کو نہیں کھانا، خمیرے کو کھانا ہے۔ یہ زہر کیوں بنایا ہے؟ یہ بعض مخصوص دواؤں میں تھوڑی سی مقدار سے ڈالتے ہیں جس سے فلاں مرض کا علاج ہو جاتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ زہر کو کھا لے اور کہہ لے جی میرا کیا قصور ہے، اگر زہر کا کھانا ٹھیک نہیں تھا تو حکیم صاحب نے بنایا کیوں ہے؟ بھئی اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اس نے کو تو نے کھانا ہے، اس لیے نہیں بنایا تھا کہ تو نے کھانا ہے۔ تو ایک ہے افعال کا پیدا کرنا اور ایک ہے افعال کا کرنا، ایک ہے خلق فعل اور ایک ہے کسب فعل۔ یہ جو فعل شر ہے اس کا خلق برا نہیں ہے بلکہ اس کا کسب برا ہے، اس لیے تمام افعال کے خالق تو اللہ ہیں لیکن کاسب اس کا بندہ ہوتا ہے۔ 87 وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ بندے کو اسی چیز کا حکم دیتے ہیں جس کی بندہ طاقت رکھتا ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں ترجمہ کرنا سیکھا کرو تاکہ عوام بھی سمجھے ترجمے کو۔ وَلَا يُطِيقُونَ إِلَّا مَا كَلَّفَهُمْ، اور اللہ اسی چیز کی طاقت دیتے ہیں جس کا حکم دینا ہوتا ہے، جس کا حکم دینا ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ طاقت ہی نہ دے تو حکم کیوں دیں گے؟ وَهُوَ تَفْسِيرُ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ 2 مرتبہ فرمایا، پہلے سمجھنا عبارت۔ وَلَمْ يُكَلِّفْهُمُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَّا مَا يُطِيقُونَ، اللہ اسی کا حکم دیتے ہیں جس کا بندے طاقت رکھتے ہیں۔ یہ پیچھے آ گیا، اما الاستطاعت من جہت الصحت والوسع، یہ یطیقون وہ ہے، یہ یطیقون وہ ہے۔ اللہ حکم اس وقت دیتے ہیں جب بندہ عمل کر سکتا ہو، اسباب بھی ہو، وسائل بھی ہوں، کر سکتا ہو۔ ولا یطیقون الا ما کلفہم، اور اللہ توفیق تب دیتے ہیں اسی چیز کی جس کا حکم دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا اللہ حکم دے دیں اور توفیق ہی نہ دیں، حکم دیں گے تو پھر توفیق بھی دیں گے نا۔ یہ دیکھ وہو تفسیر لا حول ولا قوت الا باللہ، اور یہ تفسیر ہے اس جملے کی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اس کا معنی کیا ہے؟ لا حیلۃ لأحد ولا حرکت لأحد، کوئی بندہ نہ کام کر سکتا ہے نہ حرکت کر سکتا ہے۔ ولا تحول لأحد عن معصیۃ اللہ، نہ ہی کوئی بندہ گناہ سے بچ سکتا ہے الا بمعونۃ اللہ، مگر یہ کہ اللہ کی توفیق مل جائے۔ ولا قوت لأحد علی اقامت طاعت اللہ، اور کوئی شخص اللہ کا حکم نہیں بجا لا سکتا، اللہ کے حکم پر عمل نہیں کر سکتا۔ والثبات علیہا، نہ ہی اس پہ قائم رہ سکتا ہے الا بتوفیق اللہ تعالی، ہاں جب اللہ پاک توفیق عطا فرما دیں۔ اللہ توفیق نہ دیں تو بندہ نیک عمل نہیں کر سکتا، اور اللہ رب العزت حفاظت نہ فرمائیں تو بندہ گناہوں سے بچ نہیں سکتا۔ اب آپ کے ذہن میں آئے گا، حالانکہ بات پہلے ہو چکی ہے، میں پھر سمجھانے لگا ہوں، آپ کے ذہن میں آئے گا گناہ سے تب بچنا ہے جب اللہ بچائے، اور نیکی تب کریں گے جب اللہ کروائے، تو پھر بندے کا کیا اختیار رہ گیا؟ بندے کا، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے اسباب خیر تو بندہ اختیار کرتا ہے اور توفیق اللہ دیتے ہیں۔ بندہ اسباب خیر اختیار نہ کرے اور اللہ پھر بھی توفیق دے، یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ قانون یہی ہے کہ اسباب اختیار یہ کرتا ہے اور توفیق اللہ دیتے ہیں۔ چونکہ اللہ نہ توفیق دیں تو عمل نہیں کر سکتا، اللہ توفیق دیں گے تو عمل کرے گا، لیکن توفیق دیتے کب ہیں؟ جب بندہ اسباب توفیق کو اسباب خیر کو اختیار کر لیتا۔ اسی طرح اللہ بچائے تو بندہ بچتا ہے، لیکن اللہ بچاتے کب ہیں؟ جب بندہ بچنے کے اسباب اختیار کر لیتا ہے۔ ورنہ جب بندہ گناہوں کے اسباب اختیار کرتا ہے اللہ اس کو پھر گناہوں کی طاقت دے دیتے ہیں، استطاعت دیتے ہیں، اور جب یہ اسباب خیر اختیار کرتا ہے اللہ اس کو خیر کی استطاعت دے دیتے ہیں۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ بندہ اس میں بالکل غیر مختار ہے اور بندہ مجبور ماض ہے۔ اچھی طرح اس بات کو سمجھ لیں، توفیق اللہ ہی دیتے ہیں، لیکن دیتے کب ہیں؟ جب دیکھو ہم جو سبق پڑھ رہے ہیں عقیدہ تحاویہ کا، اللہ کی توفیق سے ہے نا،
اللہ کی توفیق سے ہے، لیکن کوشش کی ہے تو اللہ نے توفیق دے دی ہے، اور کوشش نہ کرتے اللہ توفیق نہیں دیتے، یہ قانون ہے۔ ہاں کبھی کبھی اللہ اپنے کرم سے ایسے کرتے ہیں بندہ نہیں کوشش کرتا پھر بھی توفیق دے دیتے۔ چلیں بات ختم ہوگی، میں صرف کہہ رہا تو ایک بات ذہن میں رکھ لیں، شیطان کی دو محنت ہے۔ نمبر ایک محنت وہ نیک عمل کرنے نہیں دیتا، نمبر دو نیک عمل کر لے تو قبول نہیں ہونے دیتا۔ شیطان کی پہلی محنت کا رد کہ آپ عمل کریں۔ نمبر ایک جب عمل کا وقت آئے تو ہمت سے کام لیں۔ نمبر دو اپنی زبان سے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اذان شروع ہو جائے کام بند کر دیں اور اذان کا جواب شروع کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر، جواب اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جواب اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، جواب اشہد ان محمد الرسول اللہ، حی علی الصلاۃ، جواب لا حول ولا قوت الا باللہ، جواب بدل گئے۔ اللہ کو زبان سے بڑا کہنا آسان ہے، مسجد میں آنا مشکل ہے، پھر بندہ کہتے ہیں اللہ میں نے زبان سے بھی بڑا کہا ہے، میں نے کام بھی بند کر دیا ہے، لیکن نماز پڑھوں گا تب جب آپ توفیق دیں گے۔ ہمت کریں اور زبان سے کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، عمل کی توفیق مل جائے گی۔ پھر شیطان کی دوسری محنت کہ بندہ عمل کرے اور قبول بھی ہو جائے، اس کے لیے تین شرطیں جو قرآن کریم نے بیان کی ہیں، ومن اراد الآخرۃ وسعی لها سعیھا وہو مؤمن فاولئک کان سعیہم مشکورا۔ نمبر ایک مومن عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو اراد الآخرہ نیت ٹھیک ہو، نمبر تین وسعی لها سعیھا عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ عمل قبول بھی فرما لیتے۔ تو قبولیت عمل کی شرطیں تین ہیں، نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو نیت ٹھیک ہو، نمبر تین عمل سنت کے مطابق ہو، اللہ قبول فرما لیتے ہیں۔ آپ کو ہوگے ہو عموماً تو بعد میں ہے، آپ نے عقیدے کو پہلی شرط کیسے قرار دے دیا؟ من اراد الآخرہ، ارادہ میں ہوا ضمیر ذوالحال ہے اور مومن اس سے حال ہے، اور حال ذوالحال کی قید ہوتی ہے، اس لیے ہم نے کہا نمبر ایک عقیدہ ٹھیک ہو، نمبر دو ارادہ ٹھیک ہو، اور نمبر تین عمل سنت کے مطابق ہو۔ اللہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق بھی دے اور پھر اللہ ہمارے نیک اعمال قبول بھی فرما لے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ما لنا رب سوا۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ